جملہ ہوتا ہے، فریز ہوتی ہے جو کسی واقعے کی یاد دلا دے. تو فاتح خیبر یعنی خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. قتل گاہ جو تھی وہ فرش گل یعنی پھولوں کی سیج، پھولوں کا بستر بن چکا تھا. کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا یعنی گھیراؤ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت یعنی اللہ قادر مطلق نے، اللہ مطلق العنان نے ان کو بے خبر کر دیا کہ ان کو کافروں کو وہ سوئے رہ گئے. نیند کی غشی ان پر ایسی چادر ڈالی رب کائنات نے کلیئر کہ وہ بے خبر اور غافل رہے. بے خبر کیا ہوگا پیارے طلبہ؟ غافل. ان کی سوچ، ان کی عقل اور ان کی آنکھوں پہ ایک پردہ ڈل گیا، چادر اڑا دی گئی. ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، ان کے پاس سے گزر کے آئے. اللہ کے رسول نے سبحان اللہ کوئی دیوار نہیں پھیلانگی، دروازے سے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خبر کر دیا. باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا مخاطب کہ مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز یعنی محبوب ہے. مکہ سے کیا کہا؟ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند یعنی بیٹے یعنی سکان تیرے اندر رہنے والے کلیئر مجھ کو رہنے نہیں دیتے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. کیا کہا تھا مکہ سے مخاطب ہو کر کہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے. حضرت ابوبکر صدیق سے پہلے ہی قرارداد یعنی معاہدہ ہو چکا تھا، میثاق ہو گئی تھی، بات چیت ہو گئی تھی، گفت و شنید ہو گئی تھی. کلیئر. دونوں صاحب یعنی افراد پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے. تو یہ یاد رکھنا پہاڑ کون سا تھا؟ جبل ثور، اور وہاں پہ تھی غار ثور. پوشیدہ ہو گئے، پنہاں ہو گئے، چھپ گئے، باطن ہو گئے. کلیئر. پردہ کر لیا آپ نے، پردہ پوش ہو گئے. اور یہ غار آج بھی موجود ہے. اور جب اللہ آپ کو توفیق دے وہاں جانے کی تو بوسا گاہ خلائق خلق کی جمع ہے. خلق جو ہوتی ہے وہ خلق خدا یعنی بوسا گاہ یعنی چومنے کی جگہ. یعنی لوگ آج اس غار کو چومتے ہیں، یعنی مخلوق خدا کی اس کو بوسا دیتی ہے اس جگہ کو. حضرت ابوبکر کے بیٹے عبداللہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو نو خیز یعنی نوجوان، کم عمر، نئے ابھی جوان تھے. شب یعنی لیل کو، رات کو غار میں ساتھ ہوتے. صبح منہ اندھیرے یعنی صبح سویرے پو پھٹنے سے پہلے یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں. قریش کیا کر رہے ہیں. جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے. کیا کرتے؟ شام کو آ کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے یعنی احوال بتاتے. حضرت ابو بکر کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ان کا دودھ پی لیتے. 3 دن تو پتہ چلا کہ دودھ 3 دن تک یہی غذا تھی. لیکن ابن حشام یہ ایک مورخ ہے پیارے طلبہ جو تاریخ دان ہے، تاریخ لکھتا ہے، نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی. یہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی. اس طرح 3 راتیں غار میں گزری. صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم یعنی خانہ کعبہ کے احاطہ میں، حرم یہ مسجد حرم کلیئر وہ ہے، میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس یعنی قید میں رکھا. کس میں رکھا؟ قید میں. اور چھوڑ دیا، تھوڑی دیر رکھا تھا کلیئر اور پھر چھوڑ دیا. پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے. پھر یہاں سے پھر ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور حرم یعنی خانہ کعبہ کے احاطہ میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس یعنی قید رکھا اور چھوڑ دیا. پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور ڈھونڈتے غار کے دہانے یعنی منہ پر، کنارے پر، آن دا ورج آف کیو، غار کے کنارے تک آ گئے. آہٹ یعنی چاپ یا آواز کو پا کر حضرت ابو بکر غم زدہ یعنی حزین ہو گئے، سیڈ ہو گئے، پریشان ہو گئے. اور
ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ دشمن یعنی اعنات جو ہیں اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر، گھبراؤ مت، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن، غم مت کرو، گھبراؤ مت، ان اللہ، بے شک اللہ، معنا، ہمارے ساتھ ہے۔ اور قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا، عزیز طلبہ خون بہا ہوتا ہے دیت۔ دیت ہوتی ہے کسی کا خاندان کا فرد اگر قاتل نے قتل کیا ہے تو وہ خاندان کے افراد ورثاء جو ہیں مقتول کے، وہ اس سے قاتل سے کچھ پیمنٹ لیں گے، کلیئر، ڈیسائیڈ کریں گے، عدالت جو اسلامی عدالت ڈیسائیڈ کرے گی، کلیئر، تو وہ اس کو اس خون کے بدلے میں رقم دے کر آزاد ہوگا تو اس کو خون بہا کہتے ہیں، کلیئر، دیت۔ اور وہ کتنی مقرر تھی؟ 100 اونٹ۔ کتنے؟ 100۔ تو خون بہا یعنی دیت کی رقم کتنی تھی؟ 100 اونٹ۔ سراقہ بن جوشم نے سنا تو انعام کی امید میں، یہ سراقہ بن جوشم ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ عین اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ جب گرا تو ترکش یعنی تیر دان سے، ترکش کیا؟ تیر دان سے جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، فال یعنی قرا نکالا، یہ قرا اس طرح ہوگا، فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا پہلا۔ لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا یعنی بہت قیمتی، پیش قیمت، معاوضہ یعنی اجرت، انعام ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی، کلیئر۔ تو یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تیر کی بات نہ ماننے کو تیار ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کو لگتا ہے کہ تیر بات کر سکتا ہے، کلیئر۔ تو یہاں پر استعاراتی زبان استعمال ہوئی ہے۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے یعنی گڑ گئے، گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب تھا، کلیئر۔ اب کیا ہوتا؟ دوبارہ سوار ہو کے بڑھا اور اس کی وہ گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے، دوسری نشانی مل گئی، پہلے تھا جواب نہیں میں ملا، تیر فال کے تیر نکالے ہیں، جواب آیا کہ باز آ جاؤ۔ اس بار آگے بڑھا، دوسری بار گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے، جواب کیا تھا؟ باز آ جا۔ گھوڑے سے اتر پڑا، پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب تھا۔ تو پتہ چلا کہ پھر فال نکالی تو دوسری فال میں بھی جواب وہی تھا یعنی نہیں تھا، وہی یعنی نہ میں جواب آیا، کلیئر۔ تو یہ ہے تیسری بار، یعنی ایک بار فال نو، آگے بڑا گڑا دھنس گیا کہ باز آ جا، تیسری بار دوبارہ فال نکالی، فال نہیں، لیکن مقرر یعنی دہرایا ہوا، ریپیٹڈ۔ مقرر کیا ہوتا ہے؟ ریپیٹڈ یعنی متکررہ، کیا؟ متکررہ، مقررہ، دہرایا ہوا۔ دہرائے ہوئے تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی، یعنی اس کے حوصلے ماند کر دیے، اس کے حوصلے جو ہو گئے، کیا ہو گیا؟ ان کی چنگاری بجھ گئی اور یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اور آثار یعنی یہ نشانیاں ہیں، کلیئر۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی نشانیاں ہیں، اس کے لیے وارننگ ہے، تنبیہ ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش، تو وہ جب پاس آیا تو یعنی توبہ کر لی اس نے، قریش کا آ کر قریش کا اشتہار کا قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر یعنی امن معاہدہ لکھ دیجئے۔ حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ، یہ امپورٹنٹ ہے، میں نے اسی لیے انڈر لائن کیا، کلیئر، نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر، یاد رکھنا کاغذ پہ نہیں، نہ ہی پتے پر ہے، چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن یعنی امن کا حکم لکھ دیا۔ فرمان کیا ہوتا ہے؟ حکم لکھ دیا۔ تشریف آوری کی خبر پہلے ہی مدینے میں پہنچ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، کلیئر، اسی لیے وہ لوگ، مدینے کے لوگ آپ کی راہ تکیں گے۔ تمام شہر ہماتن یعنی مکمل طور پر، all the time، کلیئر، ہر وقت چشمے انتظار یعنی بڑی شدت سے انتظار یعنی اپنی آنکھیں، ان کی آنکھیں راہ تک رہی تھی، ان کی آنکھیں
رہ تک رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے. جوش یعنی ولولے میں، یہ محبت کا ولولہ تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. ان کی آمد کا جوش اور فخر سے انتظار کر رہے تھے. لوگ ہر روز تڑکے یعنی الصبح کو پھٹتے ہی، صبح ہوتے ہی طلوع آفتاب کے ساتھ لوگ بھی جاگ جاتے اور نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کرتے. یعنی ان کا شوق